اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ دوسری نشست ہے اسی سلسلے کی کہ حضرت صاحب کے ساتھ جو ہمارے لمحات گزرے ان کا تذکرہ ہے۔ یہ تو اس دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں حضرت صاحب سے بیعت کیسے ہوا۔ کہ یعنی حضرت صاحب مجھے تو بیعت کا نہیں مطلب پتہ تھا بالکل بھی۔ تو ایک وہاں ایک اسکول کے چوکیدار تھے، یاسین صاحب نام تھا ان کا، تو انہوں نے مجھے پوچھا ایک روز کہ جی آپ بیعت ہیں حضرت صاحب سے؟ میں نے کہا جی وہ بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیعت ہوتے ہیں تو وہ پھر سلسلہ ایک ہوتا ہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے بندہ اور پھر بزرگوں کے نظر میں آ جاتا ہے۔ تو میں حضرت صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ آپ کو بیعت فرما لیں۔ تو یہ انہوں نے بات کی میرے سے۔ تو اس کے بعد ان کے بات کرنے کے 2 دن بعد ان دنوں میں داتا صاحب بڑے باقاعدگی سے حاضری دیا کرتا تھا تقریباً روز، جب انہوں نے یہ بات پوچھی تھی میرے سے۔ تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے باہر صحن میں، تو جب میں جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پیالہ دیا اور 8 آنے مجھے دیے کہ یہ ½ کلو دودھ وہاں سے مجھے لا دیں۔ تو میں کہا نہیں، پیسے تو ہیں میرے پاس، میں آپ کو لا دیتا ہوں دودھ۔ میں جا کے ان کا دودھ لے کے آیا اور ان کو میں نے پیش کر دیا۔ تو جب میں نے دودھ پیش کیا تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ آپ کہیں بیعت ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں جی میں بیعت تو نہیں ہوں، مگر حضرت صاحب ہیں ہماری مسجد میں، وہاں میں ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر کہا، فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد پھر اتوار کو جب میں اشراق پڑھ کے فارغ ہوا اور میں حضرت صاحب کے پاس جا کے اس نیت سے جا رہا تھا کہ بیٹھ جاؤں گا یا پھر اجازت لے لوں گا، تو میں جب گیا تو وہ یاسین صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے حضرت صاحب کے پاس۔ جیسے ہی میں گیا تو انہوں نے پھر ابھی میں بیٹھا بھی نہیں تھا تو انہوں نے حضرت صاحب سے عرض کی کہ جی ہمارا ایک کام تو کریں صاحب۔ حضرت صاحب نے پوچھا کیا کام؟ ان کا جی کامران صاحب کو سلسلے میں داخل فرما لیں۔ حضرت صاحب نے ان کی بات سن کے میرے سے پوچھا کہ آپ کا وضو ہے؟ میں نے کہا جی ہے جی۔ ان پہ فرش پہ ہاتھ رکھ کے پھر فرمایا کہ ادھر بیٹھ جائیں، اور پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کے پھر انہوں نے 3 دفعہ کلمہ شریف پڑھوایا، خود بھی پڑھا اور میں نے بھی پڑھا ساتھ ساتھ۔ پھر دوسرا کلمہ پڑھا، پھر تیسرا کلمہ، پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھا۔ پھر اردو میں یا پنجابی میں صاحب نے فرمایا کہ میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں آج تک میں نے ان سے توبہ کی۔ تو یہ بھی 2 یا 3 دفعہ یہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر صاحب نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے گا، تہجد کو لازم سمجھیے گا، اور ہر نماز کے ساتھ 11 دفعہ کل شریف پڑھیے گا، اور فجر کی نماز کے ساتھ 11 دفعہ علم نشرہ، اور مغرب کی نماز کے ساتھ 41 دفعہ علم شریف۔ اور پھر فرمایا کہ 3 تسبیح درود شریف کی، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم پڑھیں،
اور 3 تسبیحیں یا کریم یا رحیم کی پڑھیں. تو یہ بتایا پڑھنے کے لیے اور پھر دعا فرمائی. تو یہ اس طرح میں پھر حضرت صاحب سے بیعت ہوا تھا. تو یہ بیعت ہوا تھا میں 9 فروری سن 1975 کو، اتوار کا دن تھا. تو بیعت ہونے کے بعد پھر تقریباً 5 سال بعد سن 1980 کو میں ایک دفعہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو تھے وہاں اسلام آباد والے، وہ ینگ تھے، 48 ایئرس کی ایج ہوگی میرے خیال. تو ان کا انتقال ہو گیا اچانک. تو ان کی وجہ سے پھر وہ چھٹی کا کوئی نقشہ بن گیا. تو میں پھر چھٹی کا ہوا تو میں لاہور آ گیا، لاہور نکل آیا میں. تو میں جب حضرت صاحب کی خدمت میں صبح پہنچا تو مسجد کی تو میں جب پہنچا مسجد صبح کے ٹائم، تو حضرت صاحب بیربل شریف جانے کی تیاری فرما رہے تھے. تو جب میں نے حضرت صاحب سے یہ عرض کی کہ یہ پوچھا میں نے کہ جی میں بھی چلوں بیربل شریف، تو حضرت صاحب نے اجازت اس طرح فرمائی کہ آپ کا جانا بہت ضروری ہے. تو پھر میں نے پھر گھر بتا دیا، گھر کہیں سے فون جا کے کیا کہ جی میں بیربل شریف جا رہا ہوں، پھر میں 2-3 دن بعد آؤں گا. تو پھر جب ہم بیربل شریف کے لیے نکلے تو راستے میں ایک جگہ کالے کی منڈی کے پاس پنڈی بھٹیا میں ہم آگے، ہمارا تھوڑا سا سفر آگے تھا جو سرگودا تک کا، وہ ٹرین میں ہونا تھا. تو وہاں ٹرین کے انتظار میں ہم ایک اوپن پلیٹ فارم تھا، اس کا ایک بینچ تھا، ادھر وہاں بیٹھے ہوئے تھے گاڑی کا انتظار کرتے. ادھر بیٹھے ہوئے میں نے حضرت صاحب سے عرض کی تھی کہ جی میں چاہتا ہوں میں دوبارہ بیعت ہوں. تو پھر حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ الحمدللہ آپ نمازی ہیں، روزے رکھتے ہیں، داڑھی ہے، مستعد ہیں، میں آپ کو اپنے حضرت کے حوالے کروں گا. اور پھر فرمایا یعنی بیربل شریف جا کے بیعت کروں گا. تو میں کہا جی ٹھیک ہے. پھر ہم بیربل شریف چلے گئے اور وہاں 2 دن رہے. تو میں مسلسل وہاں ہر لمحے میں یہ خیال مجھے ہوتا تھا کہ حضرت صاحب مجھے بلائیں گے اور بیعت فرما لیں گے. مگر وہ یہاں تک کہ وہ لمحہ آ گیا جب کہ واپسی کا پروگرام بن گیا. تو حضرت صاحب نے سب سے پہلے مجھے اور ایک حافظ صاحب تھے، نابین حافظ صاحب، ہم دونوں کو کہا کہ جی یہ جیپ آئی ہے نا، آپ دونوں اس میں چلے جائیں اور وہاں مین جو چوک تھی جہاں سے بس چلتی تھی سرگودا کے لیے، جاوریا کا چوک کہلاتا ہے، تو آپ وہاں چلیں، ہمارا انتظار کریں، پھر ہم آتے ہیں تو پھر جائیں گے آگے لاہور. تو میں چپ کر کے ہم اس میں بیٹھ گئے اور وہاں چلے گئے. وہاں پھر میں اور وہ حافظ صاحب منتظر رہے. پھر صاحب جب تشریف لائے تو پھر ہم لاہور آ گئے. تو ہم رات کے ٹائم پہنچے، جمعرات تھی اس دن. تو میں نے دیکھا کہ رات کافی ہو گئی ہے، تو پھر صبح بہتر ہے کہ میں رات ادھر ہی رہ جاؤں، تو صبح پھر چلا جاؤں گا. تو صبح جب ہوئی تو اشراق کے جو فارغ ہوئے تو حضرت صاحب گھر جا چکے تھے. تو
رہتے تو مسجد میں ہی تھے لیکن ساتھ ہی گھر تھا، تو میں نے کہا حضرت صاحب آتے ہیں تو پھر اجازت لیتا ہوں. تو حضرت صاحب جب آئے تو ناشتہ لے آئے ساتھ. تو پھر ناشتے کا فرمایا، پھر ناشتہ کیا. تو پھر یہ خیال تھا کہ ناشتے کے بعد اجازت لے لوں گا، مگر وہ وقت چلتا گیا، گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ 11:30 بج گئے. میں نے کہا اب تو جمعے کے لیے تو آنا ہی تھا، تو پھر اب بہتر یہ ہے کہ میں جمعہ پڑھ کے ہی جاؤں. تو پھر جمعہ وہیں پڑھا، اور جمعے کے بعد ہلکا ہوتا تھا صاحب کے ارد گرد لوگ بیٹھتے تھے، باری باری اجازت لے کے نکل جاتے تھے. تو میں بھی بیٹھ گیا، اور مگر غیر متوقع طور پہ اجازت کی کوئی صورت نہیں بنی، یہاں تک کہ عصر کا ٹائم ہو گیا. اور پھر عصر کا نماز کے بعد پھر صاحب وہاں سردیاں تھیں، جب جنوری کا مہینہ تھا، 30 جنوری یا 31 جنوری تھی اس دن. تو وہ دھوپ کے کونے میں وہاں صاحب بیٹھے تھے. پھر میں عصر کے بعد جب میں گیا وہاں بیٹھ کے میں نے کہا اجازت لے لیتا ہوں. تو کیونکہ اس زمانے میں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، پھر آگے ہفتے کو اگلے دن ڈیوٹی تھی. تو میں نے کہا اجازت لے لیتا ہوں. جب میں بیٹھا تو صاحب نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس میں پیسے رکھا کرتے تھے، اس میں سے پیسے نکالے اور فرمایا کہ وہ آئی ڈراپس ہیں، وہ چودھری میڈیکل اسٹور سے، وہ وہاں سے ذرا لا دیں مجھے. تو میں کہا جی یہ پیسے ہیں میرے پاس. تو میں گیا اور وہ پھر میں وہاں سے جا کے لے آیا. وہ لا کے جب میں نے پیش کیے تو جب حضرت صاحب نے مجھے فرمایا کہ آپ چلتے ہیں، پھر میں کہا جی. جب میں نے جی کہا تو جب حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ کی تسلی کے لیے دوبارہ بیعت فرما لیتے ہیں. تو اس طرح میں پھر دوبارہ بیعت ہوا حضرت صاحب کے. اور جب پھر حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو پہلے آپ کو بتایا تھا وہ، اور اس کے ساتھ ایک تسبیح استغفار کی آپ پڑھا کریں. تو اس طرح میں دوبارہ حضرت صاحب سے بیعت ہوا. اور وہ مجھے یاد ہے واقعہ کہ وہ یہ تربیت ایسی میری ہوئی کہ جب ایک دفعہ ایک بات کر دی جائے تو بزرگوں کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ پورا حضرت صاحب نے مجھے پورا ایک ٹریننگ دی 3 دن میں. وہ مجھے سارا کس طریقے سے میں، اور اس میں حکمت کیا تھی، یعنی حکمتیں کئی ہوں گی. حکمت یہ کیا تھی کہ اس 3 دن میں مسلسل حضرت صاحب کی طرف متوجہ رہا کہ بیعت فرمانا ہے، صاحب نے بیعت فرمانا ہے. اور یہ اپنے شیخ کی طرف متوجہ رہنا جو ہے، یہ تو بے شمار فوائد کا اور فیوز کا جو ہے ایک فارمولہ ہے. جب میں اٹلی میں تھا نا، تو حضرت صاحب نے مجھے خط لکھا تھا ایک کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ بھی اپنے شیخ کی طرف متوجہ رہیں. تو وہ جو توجہ جب میچ کر جاتی ہے نا، تو وہ پھر بڑا زبردست اس سے معاملہ بنتا ہے. وہ جو میں مثال دیتا ہوں نا کہ اینٹنا جو ہے، اگر آپ ٹی وی اسٹیشن کی طرف کر لیں، یعنی آپ متوجہ ہو جائیں ٹی وی اسٹیشن کی طرف، تو وہاں سے تو ریز آ ہی رہی ہوتی. اگر ان کا بھی فوکس آپ کی طرف ہو اور آپ کا بھی فوکس ادھر ہو تو اس کا پھر ملٹی پلائنگ ایفیکٹ پھر ہوتا ہے. تو وہ 79 میں گیا تھا نا اٹلی ٹریننگ کے لیے. تو جس وقت میں جاتے وقت جب میں اجازت لینے لگا نا کہ میں نے جانا ہے، تو پہلے اسلام آباد جانا تھا، وہاں سے فلائٹ تھی. تو جب میں اجازت لینے لگا کہ جی میں نے آج اسلام آباد جانا ہے تو پھر کل فلائٹ ہے. جب حضرت صاحب اور آدھے فتیہ حضرت صاحب لائے
اور وہ مجھے فرمایا کہ یہ آپ اس کے پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ آپ ہر روز پڑھا کریں۔ تو جب یہ غالباً 10 جنوری ہوگا، 10 جنوری 1979 کی بات ہے، تو جب میں پھر اوراد فتیہ پھر میں اٹلی میں پڑھا کرتا تھا اوراد فتیہ، تو وہاں پر پھر یہ تھا کہ کچھ عرصہ مجھے وہاں سیٹل ہونے میں لگا شروع میں۔ پھر 18 مارچ مجھے یاد ہے، 18 مارچ کی شام تھی یا وہ تہجد کا ٹائم تھا شاید، تو جب سے میں پھر میرا ایک دم رجوع اللہ کی طرف ہو گیا، اور وہ مارچ 18 مارچ پھر مئی سارا اپریل اور 20 مئی تک 2 مہینے تک میرا جو تھا وہ انہی دوران حضرت صاحب کا خط آیا، اور پھر خواب میں بھی تربیت ہوتی رہی۔ خواب میں دکھا کہ حضرت صاحب اس اسٹور میں اٹلی کے آئے ہوئے ہیں کہ جہاں سے ہم شاپنگ وغیرہ کرتے تھے، اور پھر فرمایا حضرت صاحب کو میں خواب میں بتا رہا ہوں کہ جی یہاں سے ہم شاپنگ کرتے تھے، تو صاحب نے فرمایا ہاں یہ تو ہم نے دیکھا ہوا آپ کی جگہ پہلے سے۔ تو وہ پھر مجھے ایک روز یہ بھی خواب دکھا اٹلی میں کہ حضرت صاحب پنڈی میں ہیں، اور پنڈی میں ایک اپنے عزیز تھے ان کے ساتھی وہاں تھے، وہ بھی مرید تھے، وہ ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر بھی تھے۔ تو پھر ایسا فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے یہاں سے ہم کوئی دوائی دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ میں 20 مئی کو مجھے اٹیک ہوا وہاں، بڑا شدید وہ سردی لگی اور ٹھنڈ لگی، اور پھر مجھے ہاسپٹلائز کیا گیا۔ پھر وہ بعد میں پتہ لگا ملیریا ہے، اور 107 ڈگری تک ٹیمپریچر مجھے بخار ہوا، اور وہ خواب پھر سچا ہوا دوائی والا۔ اور پھر یہاں سے وہاں کمیونیکیٹ ہوا کہ ہاسپٹلائز ہے بچہ آپ کا، تو انہوں نے پھر حضرت صاحب سے عرض کی پیرنٹس نے، تو پھر حضرت صاحب نے نہ صرف یہ کہ دعا فرمائی، یہ خط لکھا، اور اس میں فرمایا کہ آپ کی طبیعت کا مجھے پتہ لگا تو دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور جس سعادت سے آپ یہاں سے گئے تھے اسی سعادت سے آپ واپس لوٹے۔ تو وہ عموماً 13 دن لگتے تھے خط کو پہنچنے میں، تو وہ والا خط 6 دن میں مل گیا تھا، وہ بھی ہاسپٹل میں ڈلیور ہوا تھا۔ تو پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹریننگ تو میری سال کی تھی، مگر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ تو کتنے مہینے بعد؟ 5 مہینے بعد میں نے سوچا کہ مجھے واپس چلا جانا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے جدھر میں ٹریننگ کر رہا تھا انہوں نے کہا جی ہم آپ کے دفتر سے پوچھتے ہیں پہلے، پھر آپ کو اجازت دیں گے۔ دفتر والوں کو انہوں نے بتایا ہوگا کہ بھئی اس طرح کا معاملہ، تو دفتر والوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو آنے دیں۔ تو دفتر سے اجازت مل گئی آنے کی، تو میں پھر 9 جون کو میں پھر واپس اسلام آباد آ گیا تھا۔ تو ابا جان وہاں مجھے وہاں ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے اسلام آباد، ابا جان امی جان فیملی کے ساتھ۔ پھر ہم واپس آ گئے تھے۔ تو لاہور جب ہم آئے نا رات کو، ریل کار چلتی تھی نا پنڈی سے، اس میں آئے تھے۔ تو پھر میں نے بڑے بھائی سے کہا کہ مجھے حضرت صاحب سے ملنا ہے بہت ضروری، مجھے صبح ہی صبح لے کے جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو پھر میں جب حضرت صاحب کے پاس گیا تو اشراق ہو چکی تھی، حضرت صاحب آرام فرما رہے تھے۔
تو وہ ایک بڑے قریبی تھے، اللہ والے تھے، خوشاب کے حافظ صاحب تھے، وہ باہر تھے. تو میں نے حضرت صاحب کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ابھی آرام فرما رہے ہیں، ابھی آپ اندر نہ جائیں. تو میں نے ان سے کہا جی میرا اپنا معاملہ ہے صاحب کے ساتھ. تو میں اندر چلا گیا. تو صاحب لیٹے ہوئے تھے. جیسے ہی میں اندر گیا تو صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے مجھے دیکھ کے. تو بھائی بھی میرے ساتھ تھے. صاحب سے میں نے بیٹھ کے یہ ایک بات کی بس کہ جی آپ جیسا ولی نہ کوئی ہے، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی تھا کبھی. یہ میں نے بات کی، بس ایک بات کی. صاحب ایسے نیچے نظر کر کے سنتے رہے. پھر صاحب اٹھے، وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز پڑھی، غالباً حاجت کی پڑھی ہوگی. اور پھر بھائی کو کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں گھر آپ کے. صاحب پھر گھر تشریف لے آئے اور وہاں گھر بیٹھ کے صاحب نے مجھے فرمایا کہ بڑا اچھا ہوتا کہ آپ ٹریننگ مکمل کر کے آتے تو وہاں پھر کندن بن جاتے. تو یہ تھا. پھر ناشتہ وہیں کیا. پھر بھائی صاحب چھوڑ کے آئے حضرت صاحب کو. تو وہ اس پیریڈ میں جب میں آ گیا تھا اور ریسٹ پہ تھا دفتر کی طرف سے، تو حضرت صاحب دعا فرمایا کرتے تھے. اور اسی پیریڈ میں انہوں نے ایک دفعہ بھائی صاحب جب گئے ان سے ملنے حضرت صاحب سے، تو انہوں نے وہ جو انوار الہدیٰ ہے نا کتاب، انہوں نے بھائی کو دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ یہ کامران کو میرا پیار دینا اور یہ کتاب ان کو دینا. تو اس طرح بھائی صاحب کے ہاتھ مجھے وہ انقلاب الحقیقت صاحب نے مجھے خود پیش کی تھی جب میں ابھی بیعت بھی نہیں ہوا تھا، شروع میں 73 میں. تو یہ بات میں پیش کی تھی. تو باقی پھر انشاءاللہ رکھیں گے کہانی.